أشرقت نفسي بنور من الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ خواتین کا ہفتے میں ایک مرتبہ ہونے والے اس اجتماع میں میں آپ تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد یعنی نظر کا لگنا، نظر لگتا رہے، اور اس کے اوپر کئی سارے لوگ بچپن سے جانتے تھے، ایسا سج دھج کے نکو جانا جو ہے ہمارے جھاڑ وغیرہ کو جو ہے نظر لگ جائیں گا، ہمارے خاندان کو نظر لگ گیا۔ تو اس میں سچائی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 5009 3509 میں 3509 سنن ابن ماجہ، اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 3879۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر کا لگنا حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے، یعنی نظر لگتی۔ قرآن دو جگہ پہ، جیسے کہو کہ انڈائریکٹلی بہت الگ جگہ پہ جو بھی اس کے تعلق سے ذکر فرماتا ہے، بالخصوص سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے نبی یہ تو ہمارا دین ہے، ہماری فضیلت، ہمارا فضل ہے آپ پہ کہ ہم نے آپ کو بچایا، ورنہ تو یہ کفار آپ کو ان کے نگاہوں سے لپیٹ لیتے یا ان کے نگاہوں سے آپ کو گرا دیتے۔ یہ تو میرا فضل ہے آپ پر کہ آپ محفوظ ہیں۔ مطلب یہ کہ نظر لگنا حق ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ آیت میں جس کا ذکر کفار و مشرکین کے حسد کے بارے میں ہو رہا تھا، یہ حسد نظر بد ہے، یعنی نظر حق ہے۔ یہ سپورٹیو آیت ہے۔ اور دوسری آیت سورہ معاوضۃ سورہ نمبر 113 کی آیت نمبر 5، جو ہمیں سورہ فلق کی آخری پڑھتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پہلے میں بولتے ہیں نا ہمیں قل اعوذ برب الفلق، کہ اے اللہ میں فلق کے مالک، اعوذ برب الفلق، رب کائنات، رب آسمان کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ اس سے اور آخری میں کیا بولے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حسد کرنے والا، جلنے والا جب ہمیں دیکھ کر جلتا ہے، ایسے جلن سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی یہاں پہ جلنا حق ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ حسد جو ہے قرآن کی آیت ہے، یعنی لوگ جب جلتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آج چند لوگ ایسے نکلے ہمارے ماحول میں جو دکھنے میں مسلمان کہلاتے، نام بھی مسلمان کہتے، کبھی کبھار دعوت بھی کر دیتے، لوگوں کو جو ہے اسلام کے بارے میں بتاتے بھی، لیکن ایسے آیتوں کو یہ لوگ رد کرتے پھرتے ہیں جن کو منکرین حدیث کہا جاتا۔ حدیث کو ریجیکٹ کرنے والے لوگ کو کیا کرتے ہیں؟ علم ایک لمیٹڈ علم رہا تو انہیں اچھے بات بولتا، انلمیٹڈ ہوگا تو کیا ہوتا؟ اوور لوڈ ہو جاتا اس کا علم، نہیں اس کا علم اوور لوڈ ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ انہیں جتنا پڑھنا تھا اس سے ذرا آگے کے لیے نکل گیا۔ مطلب میں ان کے لیے تو یہ بات نہیں کہوں گا کیونکہ یہ حامق لوگ ہیں، یہ تو ان کو قرآن کبھی نہیں پڑھے۔ قرآن کو آپ اپنے حساب سے، میں میرے حساب سے پڑھا تو وہ قرآن کی ترجمہ نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے اس بات کو۔ جیسے دوسرے بھائیاں کرتے ہیں، آپ ایک جماعت کے بھائیاں کرتے ہیں، قرآن سب کو سمجھانے والی بات نہیں، سب کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ عالم علماء بولنا سلوہ نہیں پڑھ سکتے، بولتے ہیں، یہ بھی گمراہی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، سورہ القمر میں 4 جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا،
فہل من مذکر، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ قرآن اچھی سمجھنے والی کتاب ہے، لیکن کس انداز سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سے میں نے، میرے صحابہ نے قرآن کو سمجھا، آپ بھی اسی طرح سے قرآن کی فہم کو سمجھو۔ قرآن کی فہم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کر لینا۔ اگرچہ کوئی دنیا کا بغیر داڑھی سے اپنے آپ کو کہنے لگا کہ میں قرآن پہ ریسرچ کر رہا ہوں، تو یا تو اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا کہ داڑھی نہیں، لیکن بڑے مکھنڈے رہتے دنیا کے بہت سارے لوگ، مسلمان کہلاتے، کہتے ہیں کہ ہاں ریسرچ آن قرآن۔ میرا بھی ایک دوست ہے، جانا مجھے پہلے 6 سال پہلے جب وہ مجھ سے ملا تو کہنے لگا کہ جابر آپ داڑھی رکھے، اوکے میں قرآن کے اوپر پورا ریسرچ کر لیا۔ بولے اچھا قرآن کے اوپر ریسرچ کر لیا؟ بول کے اچھا سورہ فاتحہ کا معنی بتاؤ مجھے۔ بولا میں ذرا دعوت کے میدان میں رہتا ہوں، سنا ان کیا بولا، میرے داڑھی کو دکھے قرآن میں حفظ کر لیا، میں پورا ریسرچ کر ڈالیں۔ بولا اچھا سورہ فاتحہ کا معنی بتاؤ۔ ریسرچ تو آپ بہت کر لیں گے، سورہ فاتحہ کا معنی، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ بولے اب ہو گئی بات ختم۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ سورہ اخلاص کا معنی بتاؤ، بات ختم۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو اچھے علم والے نا، ہمیں دنیا کا بہت اچھا علم رکھتے نا، تو قرآن ہمیں آسان سے پڑھ لے سکتے بول کے یہ اپنے منطق سے، اپنے لاجیکل مائنڈ سے جو ہے قرآن کو چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن لاجیکلی سمجھنے والی کتاب نہیں، بلکہ قرآن لاجک کو سمجھاتی ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، قرآن میرے منمانی سے نہیں پڑھ سکتا میں، جو میں سمجھتا ہوں یہ قرآن نہیں، جو قرآن مجھے سمجھاتی ہے وہی قرآن۔ جیسے کہ عربی گرامر ہے، آج کئی سارے کرسچین مشنریز لوگوں کو جو ہے الجھانے کی کوشش میں کرتے ہیں کہ قرآن میں عربی گرامر ایسا ہونا، آپ تو اس کے برخلاف میں قرآن کہتے نہ بولتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک جو ہے ویڈیو ہے، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کمپیٹیبل وتھ ماڈرن سائنس، یہ ویڈیو میں ایک ولیم کیمبل بول کے اس نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن کے گرامر کو ہٹانے کے لیے۔ قرآن کے گرامر کو سیکھا انہوں نے، پرسنلی سیکھا ہے، لیکن وہ ایمان سے خارج ہوگا، کیونکہ جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا تو وہ ہدایت پہ نہیں آتا۔ تو انہیں کیا بولا، 200 ایلیگیشنز رکھا۔ ذاکر نائک ایک ہی بات بولے، اس کے پورے ایلیگیشن کو ہنس کے سوال کا جواب دیے، جس گرامر کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ گرامر اصل میں گرامر نہیں ہے۔ جس گرامر عربی کو آپ جو پوری دنیا میں آج پڑھا رہے نا، اس کا پورا مدعا قرآن ہے۔ مطلب قرآن جس طرح سے اتاری گئی اسے سے گرامر لیا گیا۔ آج تمہیں قرآن کو گرامر کے بنا پہ قرآن کو نہیں پرکھ سکتے، بلکہ قرآن ہی گرامر کا سورس ہے۔ جیسے لائٹ سورج سے نکلتا ہے، ہمیں یہ لائٹ الگ سورج الگ نہ بول کے نہیں بول سکتے، کیوں بولتے ہیں؟ لائٹ نکلتا ہے سورج سے۔ تو اسی طرح سے قرآن سے گرامر نکلا، عربی جو بھی آج گرامر ہے وہ قرآن سے ہے۔ تو اس گرامر کو لے کر آپ قرآن کے اوپر جو ہے انگلی نہیں اٹھا سکتے نا، یہ اس کا جواب ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے، یہ جو حسد ہے، کیا بھائی کیا تو بھی فالتو بات ہے، اتنا ماڈرن ایج ہے، 21 سینچری ہے، آج ایسے دیوانے باتیں کئی کو کرتے۔ کون بولتے ہیں؟ مسلمانہ بولتے۔ اور ہم میں سے کئی ایسے دین کی دعوت کرنے والے اپنے آپ کو ہم دین کے دعوت دینے والے بول کے اپنے آپ کو کہتے۔ جیسے کہ آج فیس بک میں ایک بردر آیا تھا، شریف بول کے، نیلور کا تھا وہ تو جو بت پرستی ہے اس کے اوپر بولتا ہے، خبر پرستی اس کے اوپر بھی خلاف بولتا ہے، کیونکہ قرآن کے حساب سے بولتا ہے۔ اتنی بات تو صحیح ہے، لیکن بات جب اس کی اور گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ حدیث سے صحیح نہیں۔ قرآن میں جو آپ لوگ بول رہے ہیں نا یہ حسد کا، وہ حسد اصل قرآن میں نہیں بولتا، کہیں بولتے ہیں قرآن پڑھا نہیں، یا قرآن کو اس طرح سے سمجھا جس طرح سے وہ اپنی منطق کو سمجھتا ہے۔ قرآن کو تمہیں جا کے سمجھے، ہمیں جا کے سمجھے تو نہیں، بلکہ قرآن کا باضابطہ ترجمہ کر دیا گیا، مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفسرین کرام پورے علماء دین دنیا بھر میں ہر لینگویج میں قرآن کا ترجمہ اچھے انداز میں بتائے، اس کو پڑھ کے ہمیں سامنے آ کے بیان کرنا۔ ہر کوئی بھی آ کے مائک اٹھا کے پکڑ کے بولنے لگا تو وہ ترجمہ قرآن کا صحیح نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے اس بات کو۔ تو چند لوگ کہتے کہ نظر کیسے لگتا ہے ہمیں، غور کیسا اسے ایسا دکھتے تو نظر لگتا، کیا بولتے ہیں؟ لگتا یہی تو بات قرآن کہتی ہے نا، اے میرے نبی یہ تو ہمارا فضل ہے آپ کو، آپ کے اوپر، گرچہ ہم نے آپ کے اوپر فضل نہیں کی ہوتی، ان کفار و مشرکین نے اپنے آنکھوں کی حسد سے آپ کو گرا لیا ہوتا۔ الحمدللہ۔ اور آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اے اللہ میں اس شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس کو لوگ مجھے دیکھ کر جلتے ہیں اور جلن کے وجہ کو حسد کہتے ہیں، اس حسد سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو قرآن میں کلیئر کٹ بتا دیا جا رہا ہے، تو یہ حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابی داؤد کی حدیث کی کتاب ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے،
تو اس کا علاج کیا؟ ایک حدیث آتی ہے قرآن کے اندر. اب آپ صحیحین کو پڑھیں گے, حدیث کی جو کتب ستہ, میں اس سے پہلے بھی لیکچر میں بولا, کتب ستہ 6 اتھینٹک بکس, اس کے اندر جامع ترمذی, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, اور ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس جگہ پہ نظر کے بارے میں, یعنی نظر بد کے بارے میں کوئی حدیث نہ ملتی ہو. ہر کتاب میں ہے. حسد کے بارے میں کوئی حدیث نہ ملتی ہو, ہے. تو حسد کے بارے میں اسلام بیان کرتا ہے کہ حسد ہے. قرآن بھی بولتی ہے, حدیث بھی بولتی ہیں. تو بہرحال کیا ہوتا نظر کا لگنا, کیسے دیتے نظر؟ پہلے آپ کو میں یہ پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کیسے نظر دیتے ہیں؟ نظر اپنے سے بھی ہو سکتا, نظر دوسروں سے بھی ہو سکتا. اماں کا بھی جو نظر بچے کے حق میں ہو سکتا, لیکن اماں کیا کرتے ہیں, ہمیشہ پیار محبت میں رہتی. تو اماں کو بھی جو ہے حکم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے فلاں شخص تم اس کو ماشاء اللہ کہو یا بارک اللہ کہو. یاد رکھیے اس بات کو. گھر کسی کو دیکھتے کہ اچھا گھر بندے, اچھا گھر بندے تو ہمیں کیا کرتے ہیں, کیا بندے جی بابا گھر. ہو سکتا کہ نظر ہو سکتا کہ نظر لگتا, تو اس کو کیا بننا, ماشاء اللہ کیا بندے جی گھر. ہو گیا مسئلہ ختم. تعریف کس کی؟ اللہ کی. تعریف اللہ کی. تو اللہ کی جب تعریف ہوتی, اللہ کی جو ذکر ہوتی, تو نظر دور. ماشاء اللہ بارک اللہ, کتنا اچھا ہے یہ بچہ, ڈریس کتنا اچھا ہے دیکھو آپ کا. تو یہ سب نظر کے باتیں ہیں. تو لیکن جب ہم ماشاء اللہ تبارک اللہ ایسے الفاظ کو یوز کریں گے تو یاد رکھیے نظر نہیں لگتی. تو آپ اس کو یوز کر کے آپ کتنے بھی مرتبہ اسی کی تعریف کر لو, نظر نہیں ہوتی. یاد رکھیے اس کو. پھر کبھی کبھار لوگوں کے پاس علم نہیں رہتا, لیکن ویسے بھی نظر دے دے, تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے, حضرت عمر اور حضرت سہل, یہ دونوں صحابہ تھے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ, وہ حسین تھے, جسم سے جو ہے سفید رنگ کے تھے, جسم اچھا خوشحال تھا ان کا. ایک بار وہ نہا رہے تھے. اب اس وقت تو ایسے حمام جیسے نہیں تھے, ہمارے حمام جیسے نہیں تھے کہ دیوار بندے, اور وہ تو کھلا تھا. چاہے وہ بگونا پانی سے جو ہے لے کے جو ہے نہا رہے تھے. سائڈ میں سے حضرت عمار کا جانا ہوا, اور انہوں نے کہا, ماشاء اللہ نہیں کہے بلکہ کہے کہ کیا حسین جسم ہے آپ کا, کتنا خوبصورت ہے جسم آپ کا, اس سے پہلے میں نے اتنا حسین جسم کس کا بھی نہیں دیکھا. یہ بولتے ہیں انہوں وہاں چڑ گئے, مطلب ابھی پانی نہا رہے تھے وہاں پہ گر گئے. لوگ تعجب محسوس کرنے لگے, ارے ایسا کیسا ہوگا بول کے. صحابہ سب مل کے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگے کہ کسی نے ان کو یہ کہا تو یہ گر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمار کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. کیا تم نے اس کو نظر دی؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, بس اس کو کہا کہ یہ تو بہت حسین ہے, اتنا اچھا جسم میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. بولے تو کیا کرے, اس کو کہا گیا کہ آپ غسل لو. کس کو؟ جس نے نظر دی, اس کو کہا گیا کہ تم غسل لو, یعنی تم جا کے پانی نہاؤ. غسل کا پانی, آپ میں تو سر کے پانی نہاؤ بولے. اس میں کلی بھی کرو, ناک بھی صاف کرو, سب. وہ پانی پورے کو جو ہے ایک برتن میں پکڑو. جب آپ غسل لو گے نا, وہ پانی پورا اپنے برتن میں پکڑو, اور اس کو اس سہل کے پیچھے والے حصہ, یہاں سے وہ یہ برتن پانی جو ہے پیچھے سے اس طرح سے ڈالو بولے. اور یہ صحیح حدیث ہے. جامع ترمذی کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2058 میں یہ واقعہ درج ہے. تو ابن ماجہ کی 3511 یہ حدیث درج ہے. سہل کو جو ہے پانی اوپر سے پیچھے ڈالا گیا, پھر سہل اپنے اپنے حساب سے جو ہے آگے بڑھتے گئے اور ان کو شفا یاب ہو گیا. مطلب یہ ایک طریقہ بتایا گیا, اگرچہ نظر کسی نے دی ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. جس نے نظر دی اس کو بلایا جائے, اس کو غسل دیا جائے, اس غسل کا پانی کو کلیکٹ کر کے ایک برتن میں نظر کے لیے جو ہے پیچھے سے ڈالا جائے, تو یہ بات ہو سکتا ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے. اسی لیے بہتر ہوگا کہ اس کا پریکاشنز لیا جائے, مطلب نظر نہ لگے جیسا اپنے آپ کو تیار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے جو ہے ہدایات کیے تھے. ایک مرتبہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے, حضرت عائشہ سے اور حضرت اسماء بنت حنیف, ان سے دونوں سے بھی حدیث روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ملتی ہے, صحیح بخاری جلد نمبر 4 کتاب الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3371 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے فرماتی ہے, جعفر کے بچے کو بار بار نظر لگتا ہے, اے میرے نبی کیا میں ان کے اوپر رقیہ کروں, کیا میں ان کے اوپر دم کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں دم کرو.
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دونوں بچے اسماعیل اور اسحاق کو اسی آیتوں سے دم کیا کرتے تھے. مطلب دم کرنا اسلام میں جائز ہے. اب ایسا بول کے اس بات کو مدعا اور اچھالنا نہیں. آلریڈی ہمارے ماحول میں بہت سارے دم ہے، منتر ہے، منترم تنترم ہے، مولانا چھو مارتے ہیں، فلاں جگہ پہ چھو مارا جاتا، ہر چھو کا 100 روپے لیتے. یہ سب کیا ہے؟ فالتو ہیں. کیونکہ اس کے لیے جو طریقہ بتایا گیا یہ دم جائز ہے. جو ثابت ہے وہ ایک ہی دم. یہ دم کرنے کے لیے یہ منتر، میں لوکل لینگویج بول رہا ہوں، منتر نہیں بولنا اس کو. منتر بولتا پھر تیلگو میں چلے جاتے ہیں. جیسے ہمارے پالم میں ہے نا بڑے بھاری شخصیت چمنتر، تو ویسے سمجھیں گے تم لوگ. انہوں دم کرنا جائز ہے کو بولتے تھا. نہیں، یہ سب فالتو عقیدے ہے. کوئی شخص جاتا بالا سے نکال گا ہم توڑ گا جا بولا تو لگا سر کو لگا لیتے ہیں، تکے کے نیچے دالک سو جاتے ہیں. یہ دم جائز نہیں، کیونکہ دم کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز باضابطہ اس کو وقت میں پڑھنا، اور کس کا گھر والا وہ خود یہ علم جانا تو وہ خود کر لینا. یہ بات یاد رکھیے. تو بہرحال دم جائز ہے، لیکن جو ایسا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان آیت سے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں اس بچے کو پناہ میں لیتا ہوں اللہ کی اس کے بہترین کلمات کے ساتھ، جس کو شیطان کے اور انسان کے نظر حسد سے، نظر بد سے حفاظت میں رکھے. یہ اس کا ترجمہ ملتا ہے صحیح بخاری کی 3371، جامع ترمذی کی 2061 2061. یہ حدیث دونوں احادیث کے اندر صحیح سند سے ثابت ہے. تو ان کلمات کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ اپنے بچوں کی نظر کی دعا پڑھ سکتے ہیں. یعنی نظر کی دعا بھی پڑھایا گیا. تو یہ کب کرنا ہے کام؟ جب سج دھجتے باہر نکلنے کے لیے جاتے فوراً بچے کو اماں لے لینا، یہ دعا پڑھ کے اس کے پیشانی کے اوپر یا اس کے چہرے کے اوپر ایسا سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ چھو بولنا ہے اس کو. چھو بولتا خالی ہوا نہیں، بلکہ علماء اس میں فرماتے ہیں جس کی برکت وہ کلمے کی برکت سے آپ کے تھوک کے چھوٹے سے ہلکے سے، جیسے شبنم کے تنکے رہتے نا، ویسے تنکے اس کے پیشانی پہ بھی پڑھنا، یہ اچھا طریقہ ہے. بولتے ہیں ویسا بول کے تھو بول کر پوچھ لے مرتا تھا جا کیسا کیا ہو رہے منہ پہ تھوکتا کیا ہو رہے دم کرو بولتے یہ تھوکنا نہیں، بس اس کو تاکہ 1-2 تنکے نکل جاتے ہیں. یہ ہوا کو جو ہے پریس کر کے چھوڑنا، یہ چیز اسلام میں جائز ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے. یہ کوئی بھی علم والا کر سکتا. آپ اگرچہ اماں بابا سیکھ کے رہے تو یہ کام کر سکتا، انشاءاللہ یہ جائز ہے. اسے چھوڑ کے نظر نہیں لگنا کو کیا بولتے ہیں؟ یہ بڑا بھینس کے گلے میں ڈالے نہ دے، بکری کے گلے میں ڈالے نہ دے، نہیں، ہاں اتنا بڑا تعویذ ڈالتے ہیں، یا پھر اتنا بڑا کالا ڈوری ڈالتے ہیں. اور آج کل فیشن یہ ہے کہ عورت بچیوں کو پٹیاں ڈالنے سے بھی بہتر اس سے پہلے کالا ڈوری ڈالتے ہیں. کالا ڈوری کا لیتا اماں اس سے پہلے کالا ڈوری کہاں سے اٹھا کے آئے؟ کوسائی کی دکان میں رہتا، وہ کوسائی کی شاپنگ مال میں رہتا، وہاں سے لے کہا کہ کوئی شخص اسے بولتا تو وہ لے کر بندال تو چل جاتا. ہوتا ایسا. ڈوری آپ کو اپنے ان تمام چیزوں سے بچاتی. ڈوری کے اندر یہ طاقت ہوتا تو ہر ایک بھی ہے کہ 4-5 ڈوریاں ڈالے پھرتے. میں بھی ڈالے پھرتا ہوں، گلے میں 2، ہاتھ کو 2، پاؤں 2، میں بھی ڈالے پھرتا ہوں. اس میں کیا جاتی؟ فالتو عقیدے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کا حدیث نمبر 2072 جس نے تعویذ کو لٹکایا اللہ تعالیٰ آخر کار اس کو اس کے حوالے کر دیتا قیامت میں. بولے جس نے تعویذ کو لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی وہ شخص کو اس تعویذ کے حوالے کر دیتا. اور ایک مشہور حدیث ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب کو جمع کر دیا جائیں گا. ایک ندا لگانے والا یعنی آواز لگانے والا آ کے کہے گا دنیا میں جن جن لوگوں نے جن جن کو مانا، جن جن کے ہاتھوں پہ بیعت کی، جن جن کو اپنا محافظ مانا،
یہ سب اپنے اپنے محافظوں کے پیچھے چلے جاؤ رے بولتے کرتے. مطلب اگرچہ تعویذہ ڈال کے پھرے تو تعویذ کے حوالے کر دیے جائیں گے, بابا کے پیچھے پھرے تو بابا کے پیچھے بھیج دیا جائیں گا, ولی کے پیچھے گئے تو ولی کے پیچھے بھیجے جائیں گا. کیا فالتو عقیدے لے کے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں. یہ سب بالکل بے بنیادی چیزاں ہیں. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں اس پہ کسی کا علم نہیں, نہ جاننے کی کوشش بھی کرتے. بس آسان دکھتا ہے نا بول کے کسی کے پاس جاتے ہیں, انہیں پان کھاتے رہتا, اوکے اوکے ہم بلاتے چل جاتے تھا, وہ بڑا خوشی سے دھول دھولے گاتے. برائی ہے یہ سب, اس کی وجہ سے برائی پھیلتی ہے, ہرگز نہیں کرنا یہ چیز. تو دوسری بات, تو دم ایسا کیا جاتا, اور دم صرف 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک مرتبہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے, ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جامع ترمذی کی 2059. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کا حصہ تھے اور کسی لشکر سے واپسی میں تھے, یعنی مدینہ کے بالکل قریب تھے. آپ کے پاس نہ پینے کے لیے کچھ تھا نہ کھانے کے لیے کچھ تھا, بھوکے تھے صحابہ, پورے بھوکے تھے. تو ایسی حالت میں ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا, اپنا جو ہے قبیلے کو رکائے, شاید رات کا وقت تھا. تو کسی نے آ کے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں میں کوئی دم کر سکتا ہے؟ مطلب یہ طریقہ اس وقت عمل میں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ عمل میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد کریں, پورے رد کریں نہیں, ایک طریقے کو برقرار رکھے, باقی سب رد کرے. جیسے نکاح کے طریقے تھے, 4 طریقے کے نکاح ہوتے تھے, 3 کو رد کرے, 1 کو رکھ ڈالے. وہی طریقہ ہمارا ہے آج. ایک طریقہ جو طریقہ وہ ہمارا ہے آج, جو نکاح کا طریقہ تھا وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا, یعنی مہر ادا کر کے شادی کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تھا. تو وہ طریقے کو برقرار رکھے, باقی طریقے کو ختم کر ڈالے, رد کر ڈالے. دوسری بات, تو اسی طرح سے دم تھا اس ٹائم پہ, وہ ایک عادت تھا. لوگ آ کے کہنے لگے اے میرے نبی, اے میرے صحابہ, کیا وہ طریقہ تھا؟ معاف کیجیے گا, میں آپ کو کچھ اور بول رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ, صحابہ نے جو ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں تھے, بھوکے تھے, کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا. کسی شخص نے آ کے پوچھا ہمارا جو محافظ ہے, ہمارا جو لیڈر ہے, ہمارا جو صدر ہے, اس کو کسی بچھو نے کاٹا, کیا آپ میں سے کسی نے کسی کو دم کر سکتے کیا؟ اس کو بولے. تو یہ لوگ بولے اس کے بدلے میں تم ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے دو تو کیا؟ بولے ہاں. دونوں کے بیچ میں جو ہے کانٹریکٹ ہوا کہ ہاں اس کے بدلے میں اگرچہ میرا سردار ٹھیک ہو جائے گا تو میں تجھے 30 بکرے دوں گا, 30 بکرے, اور اس کا دودھ, یعنی 30 بکرے لے کے تم دودھ لے کے دودھ پی لو. بولے چلو ٹھیک ہے بول کے ایک شخص سے چلے گئے. سہل بن ابو سعید الخدری فرماتے ہیں ایک حدیث میں, جامع ترمذی کی حدیث میں, یا خود فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی تھا. دوسری حدیث میں جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ملتی ہے اس میں 3512 میں, اس کے اندر بات آتی ہے ہم میں سے کوئی ایک شخص گیا اور سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھا. کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھا اور اس کے اوپر چھوم بولا, یعنی دم کریا, اور وہ شخص ٹھیک ہو گیا, یعنی اس کی تکلیف دور ہو گئی. وہ جو صدر تھا ان کو 30 بکریاں حوالہ کریا, جس بکریوں کو لے کر یہ لوگ دودھ دوہے تھے, پینے جب جا رہے تھے, کسی نے کہا کیا یہ عمل ہمارے لیے جائز ہو سکتا کیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے عمل کو رد کرتے ہیں نا, شاید اس کو بھی رد کریں گے, یہ کہنا تھا. تو لوگوں نے کیا کہا, اس کو رکھ دو. وہی بھوکا میں جو ہے مدینہ آ گئے. پھر فوراً آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو, یعنی یا سویرے, ود ان اسپین آف آورس میں جو ہے مدینہ آ گئے. پھر جا کے فرمانے کہ یا رسول اللہ ایسا واقعہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا, کون تھا وہ پڑھنے والا, تو سامنے گیا تو کہنے لگے تجھے کیسے پتا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے اور اس سے جو ہے دم کیا جا سکتا ہے؟ تو کھا لے اس میں سے, جو تجھے ملا اس میں سے کھا لو. بولے صحابہ پورے فوراً وہاں کا دودھ وہاں کے پینے لگے. سبحان اللہ, بھوکے تھے. تو اس حالت میں اس کو دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بھی حصہ نکالو. بولے اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو. بولتے اب آپ اندازہ لگائیے اس وقت کتنا غربت تھا, کتنے غریب تھے, کھانے کے لیے ترستے تھے. ایسے حالتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تھوڑا سا حصہ میرا بھی نکال لے, مطلب میں بھی بھوکا ہوں. اللہ اکبر, وقت کے رسول بھوکے تھے. اور آج ہمارے میں کوئی فاقہ ہے کیا؟ کوئی بھوکا ہے ہم میں سے؟ نہیں. لیکن پھر بھی ہم اسلام سے دور ہیں. جب بھوکے تھے, تکلیف تھے,
حالات برے تھے، اسلام سے جڑ کے تھے، اسی لیے وہ کامیاب تھے. اور ہم کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے، چلنے کے لیے، آنے کے لیے، سبحان اللہ. لیکن ہم اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی ذکر سے دور ہیں. یہ ہمارے اوپر اللہ کی لعنت ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اچھا خاصا ہے نا بھائی ہمارے پاس ماشاءاللہ، سمجھتے ہیں نہیں. اگرچہ آپ نماز کو گئے تو آپ اللہ کی حفاظت میں سمجھو، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. جو عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے 5 وقت کی نماز، سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے ہے ماشاءاللہ. اگرچہ جو نمازوں سے دور ہے اس کو کیا کرنا؟ بولنا کہ ہاں ہاں اللہ سے، اللہ تمہیں محبت کرنا نہیں بولنا. اگرچہ اللہ آپ کو محبت کرتا تو آپ تو 5 وقت نمازیں پڑھ لیتی. ایسا کرنے کا. تو بہرحال صحابہ جب آ کے کہنے لگے، اب اس کو مدعا بنا کر دیکھو، دم کرے تو پیسے لے سکتے نا، جائز ہے نا. اسی لیے آج ہمارے گاؤں میں بھی بعض لوگ، نام نہیں لینا چاہتا میں، تو بعد میں معلوم ہوا مجھے، اب ہمارے یہاں پہ کتنے لیڈرز ہیں یہاں پہ جو کہ چھو بولتے 100 روپے کاٹ لیتے، چھو بولتے 150 کاٹ لیتے، کتنے کے ہیں یہاں پہ. تو اس کو مدعا بنا کے بات بولتے ہیں. لیکن وہ حالات الگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے میں تھے، بھوکا تھے، کئی سارے لوگ بھوکے تھے. تو اس حالت میں اس چیز کو وہاں پہ جائز قرار دیے. اگرچہ اس کو آج بھی جائز قرار دیتے تو ہر ایک بھی کروڑ پتی بن جاتا. کیا کم ہے لوگاں دم کرانے والے لوگاں، کیا کم ہے؟ ہر جگہ پہ دم کروانے والے لوگ ہیں. تو آج تو لوگاں گھراں کو بلائے جا کے دم کراتے ہیں. اتنی نوبت آ گئی آج. نہیں، یہ چیز جائز نہیں، یاد رکھیے اس بات کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ جو طریقہ بتائیں، یہ ایک طریقہ ہے جو کہ پہلے یہ دعا کو پڑھ کے چہرے کے اوپر دم کرنا. اور دم کے لیے صرف 3 چیزیں استعمال کر سکتے، یعنی دم کرنے کے لیے صرف 3 چیزیں استعمال کر سکتے. ایک رقیہ، اس کو بولتے، دم کو بولتے رقیہ. رقیہ کرو بولتے اس کو، رقیہ. یاد رکھیے اس بات کو. رقیہ یعنی کیا رقیہ کر سکتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم رقیہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 چیزوں سے رقیہ اجازت دی. نمبر 1 جو سورہ فاتحہ کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. کہا تم کیسا جانتے ہو کہ سورہ فاتحہ شفا ہے؟ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ شفا ہے. سورۃ الشفاء، اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ شفا کریں گا. تو سورہ فاتحہ ایک شفا ہے، نمبر 1. نمبر 2 آیت الکرسی. نمبر 2 آیت الکرسی. اس سے بھی جو ہے آپ دم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کسی کو نظر لگیا بول کو آپ کو گمان ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکتے. کس کا؟ پانی نہلا کو پانی اوپر سے ڈالنا نہیں ہو سکتا نا، آپ کون دیا کہ نظر کس کو بھی نہیں معلوم. تو ایسی حالت میں یہ کام کر سکتے. تیسرا سورہ معوذتین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 11 ایسے آیتیں نازل کرا اللہ تعالیٰ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز کر کے، استعمال کر کے رقیہ کے لیے اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک بار جادو ہوا، تو اس کو توڑنے کے لیے، اس کے رد عمل میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کو اپنے اوپر دم کیا، اور جس کے ذریعے سے وہ شفا یاب ہو گئے. یعنی اللہ کے ان آیتوں کے اوپر یہ شفا ہے. تو ہمیں اگرچہ شفا طلب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا؟ ان آیتوں کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کے اوپر دم کر سکتے ہیں. 3 چیزیں. نمبر 1 سورہ فاتحہ، یہ بھی 7 مرتبہ پڑھنا. نمبر 2 آیت الکرسی پڑھنا. نمبر 3 سورہ معوذتین پڑھنا، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو کو میں نے اس خطبے کے افتتاح میں شروعات میں پڑھی تھی. یہ 11 آیتاں. تو اس میں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ میں ان تمام چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، انسانوں کے رب سے، ملک الناس، انسانوں کے مالک سے، الہ الناس، انسانوں کے الہ سے، اللہ سے. تو اس طرح سے جو ہے آیتوں کو پڑھ کر ہم اپنے آپ کے اوپر درود دم کر سکتے ہیں. یہ طریقہ بھی انشاءاللہ اسلام میں جائز ہے. صرف یہی طریقہ جائز ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک تو نظر سے پہلے پڑھنے جانے والی دعا، دوسرا جو یہ 3 طریقے اسلام میں یہ عمل آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے نظر کو توڑنے کے لیے. اب آئیے انٹرسٹنگ تھنگ،
دوسری جو بات جائز ہو سکتی ہے تو دیکھیے صبح میں شام میں یہ اب کب کرنا، ایک تو گھر سے جب تیار ہو کے باہر جاتے ہیں اس وقت تو بچوں کے اوپر آپ یہ دم کر کے بھیجو. اماں کو چاہیے کہ یہ آیت اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ ان آیتوں کے ذریعے سے جو ہے پڑھ کے دم کر کے بچوں کو، بچے نہیں بڑے نہیں کوئی بھی ہو یہ آیت پڑھ کے جانا. یہ کلمات ہے اللہ تعالیٰ کے پناہ کو طلب کرنے والے ہیں، اللہ کے آیتوں سے جو ہے ہم پناہ چاہتے ہیں. یہ آیت پڑھنا آپ کے لیے جائز ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی بھی حدیث ہے. تو اس کو صبح میں، اگرچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات بولتے ہیں، دیکھو جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، یعنی یہ ذکر ہے. ہمارے مساجد میں کہیں بھی یہ بات کو نہیں بولتے. کیوں بولتے نہیں؟ کہ بولتے ہیں یہاں پہ عادت ہے نا بھائی. کیا ہے عادت؟ نماز پڑھے سلام پھیرے دعا کرو. اور کوئی اتنی لمبی دعا کرتا ہے کہ وہ بھی نماز ہو جاتی. اتنی لمبی دعا، نماز کے فوراً دعا جماعت کے طور پہ جائز نہیں ہے. پنور کے اندر 2 مسجدیں ہیں جہاں پہ میں مفتیوں سے ملا ہوں، وہ کہتے تھے نہیں یہ ہم دعا نہیں کرتے. بولے کیا کیسے جی، آپ دیوبندی ہیں نا، آپ بھی حنفی عالمہ ہیں نا، آپ کرو نا. بولے تو بولتے نہیں بدعت ہے نا. یہ بولے بدعت، سبحان اللہ بدعت بولے انہوں. کون بولے؟ مرکز مسجد پنور اور بارہ ملا محلہ گنٹور کی بارہ ملا جو 1 کروڑ میں مسجد بنی بول کے بہت سارے کریں نا آپ لوگ. بڑی مسجد، اچھی مسجد ماشاء اللہ. کل فیض بھائی جاتے جاتے اس مسجد میں نماز پڑھے تھے. میں بولا فیض بھائی آپ کو کسی نے پہچانا؟ بولے تو نہیں جانتے شاید وہ لوگ یہاں پہ بول کے. تو وہاں پہ نماز پڑھی، کتنی عالیشان بندے نا جابر مسجد ہے بولے تو بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. 4 بجے سے نکلے تھے یہاں سے تو فجر کا وقت ہوا، وہاں پہ تو نماز پڑھ کے گئے تھے. انہوں بول رہے تھے کتنی اچھی آپ کی چندول میں بھی بہت اچھی مسجد تھی وہ جس جگہ پہ یہ ہوا خطبہ، اور یہاں بھی اتنی خاص اچھی مسجد بندے. بولے مارا بلا محلہ کی بہت اچھی مسجد ماشاء اللہ. دعا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کیا چند مسجدوں میں دعا نہیں کرتے؟ صحیح طریقہ ہے وہ. سلام پھیر لیے تو ذکر کرنا. یہ ذکر میں آپ کو اپنے آپ کو حفاظت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، کیونکہ یہ آپ کو بچاتی ہے ہر چیز کے بعد. اور بالخصوص فرض نماز، فجر کی فرض نماز ہے نا، اس کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 پڑھتے نا، ایسے 3 مرتبہ پڑھو. یہ تین مرتبہ یعنی 3 دگان، 2 دگانے نا، 3 کیا بولتی ہے اس کو، 3 دگانے بولتے کیا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا اور اپنے ہاتھ پہ ایسا چھو ہو گیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے. تو ہر نماز کے بعد نہیں پڑھتے تھا، پھر آپ اس کو گمان کریں گے. ہر نماز کے بعد ایسا نہیں بولتے تھا چھو بول کے ایسا کرنا بول کے. یہ عمل جائز ہے بول کے ہم کر لیتے کبھی کبھار، لیکن اپنے آپ میں وہ چیز پڑھ لو، یہ آپ کے لیے حفاظت ہے. بولے جو نمازیں پڑھتا وہ نظر سے باہر ہے، نظر سے بچ گیا سمجھو. وہ جو نمازیں پڑھتا، کیونکہ نماز کے بعد یہ کام بھی یہ عمل بھی کرتا تو وہ نظر سے بچ گیا انشاءاللہ تعالی. اور اس کو چھوڑ کر جو اتنا کچھ بتا کے اس کو چھوڑ کے ہمیں کیا کرتے ہیں، نظر پلرا ڈالے تو کیا کرتے ہیں، ایک گھاس کا بوما اٹھا کے، نہیں شرٹ پہنا کے پینٹ پہنا کے ایسا لٹکا ہے، اللہ تا غلیظ بوما بنا کے رکھتے ہیں وہاں پہ. کئی کو نظر لگتا نہیں بول کے، نہیں نظر لگے سر کا وہ پتلے کو بنا کے رکھتے. دوسرا ایک شیطان رہتا ہے بول کے دیکھنے والا ایک شیطان رہتا، نہیں اس کا چہرہ لگا کے رکھتے، کئی بولتا نظر لگتا نہیں بول کے. اور تیسرے ابھی ہوشیار مسلمان کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیت نا، آیت یاسین تاسین الف لام میم، جو 14 آیتیں ہیں نا وہ سٹارٹنگ کے، یہ اٹھا کے ایک پیپر میں لکھ کے اس کو لے کر کے پلر کو باندھتے. یہ ہوشیارگی ہے، یہ بھی ناجائز. یہ بھی گھر کو نظر لگنا ایسا کچھ نہیں. گھر کا مالک اگرچہ اس کے اوپر وہ عمل کر لیا تو اس کی نظر ختم، کچھ بھی نہیں. جو بے جان ہے اس کو نظر کیا لگتی جی، جو بے جان ہے اس کو کیا پڑتی؟ ہاں جاندار کو نظر لگتی. مثال کے طور پہ ایک اچھا پیڑ آ گیا، نیا پیڑ آ گیا موزہ کا، ایک جو موز کا اور کچھ بھی ہو، آم کا ابھی آنے والا سیزن آم ہے نا، اچھا آما پڑے، کتنے آما پڑے گی میں جھاڑ کو بولے ان چلے گی پاپ بیچاری، وہ اجالا ہوتی ہے ٹپو 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 سب بھی جھڑ گئے. اس میں کیا بولتے، ہائے کل کون کی آئے جی، کیا نظر دی کہ کیا پورے پلہ جھڑکو گے. بولے یہ اس کے وجہ سے، نظر کے وجہ سے. تو اس کو کیا کریں گے، اس کا کیا، اس کا مالک اپنے آپ پہ پڑھ لو، اپنے آپ پہ پڑھو. اس کا جتنا بھی جائیداد اس کے اندر ہے وہ اس کا حوالے. یاد رکھیں ان چیزوں کو. تو یہ
صحیح طریقے اپنے آپ پہ کرو. اسلام کیا نہیں سکھاتا بولو؟ ہر چیز سکھایا آپ کو, رہیں اس کی جو ہے باقاعدہ ایک سسٹم بتایا, لیکن ہم لوگ نہیں مانتے اس سسٹم کو. اس کے بدلے میں ہمیں پتلے بنا کے رکھتے ہیں. اور آج کل تو جنگلہ میں ننگے تصویریں بھی رکھتے ہیں تاکہ لوگ یہاں پڑے سو جنگل کو دیکھیں سر کا وہ اسے دیکھتے چل گئے سر کا بول کے. میں پوچھا اس کا لاجک کیا ہے بول کے پوچھا اس کے. ریڈی پالا میں ایک ننگا ایک تصویر تھا عورتوں کا. میں بولا ارے کتنے فالتو ہے رے, تم اس کا اونر تجھ کیا بولے, میں ترکاری لیتے لیتے నాదేనండి బోలే. تو میں بولا ఇదెందుకు పెట్టావు, అది దిష్టి తగలకుండానండి. ఇక అదేంది అంతకుముందు పెద్ద పెద్ద దయ్యాల బొమ్మలు లాంటివి పెట్టేవాళ్ళు కదా, तो అది పాత లోకం కదా, ఇప్పుడు ఇది కొత్త ట్రెండ్గా. కొత్త ట్రెండ్ अच्छा तो तू औरतों का इल्ज़ाम करता, औरतों को बदनाम करता है ना रे, ऐसे नंगे औरतों की तस्वीर रखो. इवన్నీ ఎవరికి తెలుసని बड़े वाले बाबू నువ్వు क्या मुझे मतलब वो औरत को वहाँ पे नंगा लगा के लोग उन क्या बोलना चाहता है, मेरे जंगल की तरफ देखता नहीं, वो तस्वीर देख के चले जाता हूँ बोल के, मतलब मेरे जंगल की तरफ नजर आता नहीं. ये ना करते सो हमें मुसलमानों जो पुतला लगाने का मतलब ये है ना. अल्लाह अकबर. हम मुसलमान जो तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है इसको करे नहीं करे, लेकिन उसको उल्टा करने की कोशिश करते हैं. ये सब अल्लाह की पकड़ होती, याद रखिएगा. अगर इन कामों से हमें नहीं बचेंगे तो हम पकड़े जाएंगे ऐसी चीज़ों में. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नज़र का लगना हक़ है, और इससे बचने के लिए जो तरतीब जो तरीक़ा बताया गया उसी तरतीब और तरीक़े को हमें अपनाना चाहिए. मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. और जहाँ पे एक हदीस और भी बयान की जाती है जिसके अंदर अल्लाह ताला क़यामत के दिन 70,000 लोगों को ऐसे ही दाखिल करता जो रुक़या भी नहीं करते, यानी दम भी नहीं पड़ते, उनको भी जाते बोलते. ये हदीस का ये हिस्सा सही बुखारी के शराइतन का जो ये हिस्सा सही नहीं है. हदीस सही है लेकिन ये हिस्सा ये रावी के तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं, बल्कि उसको कंटेक्स्ट बताए. मैं आपको ये फिर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि रुक़या भी जायज़ नहीं है, कहते अम्मा बिरीनो रुक़या करो बोलते हैं बोल के बोलेंगे आप बाद में, तो वो हिस्सा नहीं है. रुक़या जायज़ है, लेकिन जो 3 तरीक़े रुक़या के बताए गए सिर्फ वो 3 तरीक़े अलाउड है, वो भी खुद आपको अपने आप के ऊपर कर लेना चाहिए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब बीमार होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आदत था, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये सूरह मुआविज़तैन को 3 मरतबा पढ़ते हैं. इसी तरह से दूसरी हदीस में मिलते हैं आयतुल कुर्सी को जो पढ़ लेते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने आयतुल कुर्सी पढ़ ली उसने वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया. ये एक दूसरी हदीस है. तो बहरहाल हदीस तो मुख्तलिफ है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था, जो अमल था, हर रोज़ सोने से पहले कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीन मरतबा पढ़ के अपने हाथों पे छू बोलते और पूरे जिस्म के ऊपर मलते, मसाज करते अपने पूरे जिस्म को, जहाँ तक हाथ पहुँचे वहाँ तक इसको जो है मसाज करते. ये जायज़ तरीक़ा है सोने से पहले. अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर हो जाते बीमारी की वजह से, आपके हाथ उठा के आप खुद पढ़ नहीं सकते, मैं क्या करती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों को लेती, यही अमल को मैं करती, उनके हाथों पर छू बोल के दम करती, फिर उनके हाथों को उनके चेहरे के ऊपर मलती ताकि इससे बरकत हासिल हो. इसलिए ये अमल जायज़ है. ये अम्मा को चाहिए बच्चों की हिफाजत में ये दुआएं पढ़ना, ये अमल करना. इंशाअल्लाह ताला आपके हर गुनाह सुन्नत के हिसाब से जो है माफ़ किए जाएंगे. अल्लाह ताला हमें सबको रखे और हमें ऐसे तमाम नज़र बद से हिफाजत फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान और सही हदीस पे समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. نور من فؤادي حينما رأى